أعرض عن ذكري فإن له معيشة سيئات أعمالنا ضنكا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کو ہمارے یہاں پاک و ہند میں حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، جبکہ عرب ممالک میں وہی سورت جو ہے وہ فصلت کہلواتی ہے۔ اس سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کسی قسم کا خوف نہ کرو، کسی قسم کا کوئی غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور اہل استقامت کا ذکر کیا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان اور اہل استقامت کا، ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ فرشتے نازل ہو کر انہیں کہتے ہیں کہ کسی قسم کا غم نہ کرو اور کسی قسم کی کوئی فکر و پریشانی اور خوف نہ کھاؤ، بلکہ تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں اصحاب استقامت بھی بنا دے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ تو ساری دنیا کرتی ہے نا، لیکن مسئلہ ہوتا ہے استقامت کا۔ ذرا سی آزمائش آئے تو ہمارا وہ استقامت والا کھاتا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کے کتنے بھی طوفان آئیں، سیلاب آئیں، وبائیں آئیں، کچھ بھی آئیں، ہمیں ہماری جان میں آزمایا جائے، ہمیں ہمارے مال میں آزمایا جائے، ہمیں ہماری پوری دنیا میں آزمایا جائے، لیکن ہمارے پائے استقلال میں بالکل ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کا مطلوب۔ لیکن ہمارے یہاں ایک چیز جس کا میں بطور خاص ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، کورونا وائرس کے نام سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا میرے ساتھ باقاعدہ رابطہ بھی ہوا، اس وبا کا سن کر ایک دم گھبرائے ہوئے، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں، ہمارے احباب ہیں، اصحاب علم ہیں، ان کے ٹیلی فون کے ساتھ ہی ان کی رونے کی، ہچکیاں لینے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں شیخ صاحب وبا ہے، بیماری ہے، لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ادھر ادھر موتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔
جبکہ یہ گھبراہٹ اگر آپ ایمان پر ہیں اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی استقامت ہے. استقامت کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی ایمان لائے اللہ کی ذات پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. بلکہ ایمان کے 6 ارکان معروف ہیں ہمارے یہاں، تو بچپن میں وہ یاد کروا دی جاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. ایمان کے ان 6 ارکان پر جب ہمارا مکمل ایمان ہو تو ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے تو سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کی اور شدہ نون مشدد بھی تاکید کی کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اس میں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں میں، جان و مال، اولاد، دولت، فصلیں، باغات، ہر چیز دے کر بھی اور چھین کر بھی. جب اللہ رب العزت نے اس آزمائش کی ہمیں باقاعدہ خبر دے رکھی ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا اس طرح پریشان ہو جانا اور گھبرا جانا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے اور یقیناً ہوگی اور ہونی چاہیے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے. موت سے کسی کو فرار نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت آنی ہے. اب جب موت ہر کسی کو آنی ہے تو پھر اس سے گھبرانا کیا؟ جب ہر کسی کا مقدر ہے. دنیا میں بڑے سے بڑے دولت مند قارون جیسے لوگ، بڑے سے بڑے حکومتوں والے فرعون جیسے لوگ آئے، کوئی نہیں رہا. اللہ کے دشمن بڑے بڑے، کوئی نہیں رہا. اور اللہ کے محبوب ترین بندے، جن میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی دنیا میں نہیں رہے. جب نہ کوئی پیارا رہا، نہ کوئی برا رہا، نہ کوئی اچھا رہا، نہ دنیا میں کسی کو قرار ہے، بلکہ ہر کسی کو مرنا ہے. تو ہمیں پہلی بات یہ کہ اپنے دل میں یہ یقین کر لینا چاہیے. ہم زبانی کہتے رہتے ہیں مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر جو اس کو جاگزی ہونا چاہیے، جگہ بنانی چاہیے، وہ نہیں. دل میں جگہ ہو کہ ہم نے مرنا ہے تو پھر یقیناً یہ خوف، وہ ادھر موت ہو گئی فلاں. ان حالات میں جو موجودہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً اعزاء و اقارب نے، دوست و احباب نے، جان پہچان والے لوگوں میں بڑی دنیا میں اس طرح کی موتیں وارد ہو رہی ہیں اور موتیں آ رہی ہیں. اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مجھے بھی اسی وبا میں موت آ جائے گی. اگر یہ کہا جائے کہ اسی وبا میں میری موت بھی آنے والی ہے کیونکہ لوگوں کی آئی، تو یہ بہت غلط نظریہ. آپ اندازہ کریں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا. سیف اللہ علیہ السلام، سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنگوں کا کوئی شمار نہیں کہ کتنی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی. اور جب فوت ہونے لگے تو چارپائی پہ تھے. چارپائی پہ موت آ رہی ہے اور اس وقت انہوں نے آخری لمحات میں کہا تھا کہ لوگوں دیکھ لو، میں نے ہر جنگ میں حصہ لیا، جنگ میں شامل رہا، لیکن میری موت آج بستر پر آ رہی ہے. اور ساتھ ارشاد فرمایا فلا نامت عین الجبناء، بزدلوں کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، مجھے دیکھ لو. موت جب اللہ نے لکھی ہے اور جیسی لکھی ہے وہ تو آئے گی.
تو پھر گھبرانے والی کیا بات ہے؟ موت سے گھبرانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ موت کے لیے تیاری کریں، موت کے لیے وہ عمل کریں کہ جب کل ہمیں موت آئے تو ہمیں اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بس سب سے اہم بات یہ ہے، موت آ جائے، موت مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ اپنی بات پوری کرنے کا موقع بھی اللہ رب العزت دیتا ہے یا نہیں، اور یقین جانے ایک نہیں دو واقعات تو، ایک بالکل ہمارے قریبی شخص اور ایک قریبی نہیں لیکن اس کے ایک کلپ میں نے دیکھا ہے، ایک صاحب پچھلے دنوں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور جمعے کے خطبے کے دوران ہی ہارٹ اٹیک ہوا، گرے، فوت ہو گئے، ممبر پر گرے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ کسی عرب ملک کا ہے، یہ جو ممبر سے ممبر پر گرے اور فوت ہوئے، یہ ہمارے پاک و ہند کے لوگوں میں سے، پاکستان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ ہمارے اس علاقے کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو عربی ہیں وہ کسی بہت بڑی پارٹی میں ہیں، بہت سارے لوگ دائیں بائیں دور دور تک صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہاتھ میں مائک لے کے گفتگو کر رہے ہیں، واضح نصیحت کر رہے ہیں، اور واضح نصیحت کے دوران وہ جو ان کا اینڈ ہو رہا ہے، یہاں مائکروفون ہے اور یہ مائکروفون بات کرتے کرتے ایسے گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی کی موت کب آنی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن موت سے گھبرانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ موت کے لیے تیاری کریں، تاکہ ہمارا پہلی بات یہ کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم احسن خاتمتنا، اے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا۔ اچھا خاتمہ بھی بندے کی آخرت میں انشاءاللہ کامیابی کی ایک علامت ہوتی ہے، اور اچھے خاتمے کی بھی علامتیں ہیں، اور اچھا خاتمہ کیسے ہوگا اس کے لیے کچھ کام ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاعمال بالخواتیم، جو انما الاعمال بالخواتیم، جو کام ہیں وہ یا بندے کے اعمال جو ہیں وہ خاتمے پہ جا کے دیکھے جائیں گے کہ بندے کا خاتمہ کن اعمال پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ، چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک طالب علم ہے، سارا سال اس نے بڑی محنت کی، شب و روز جب جب وقت ملا اپنی نصابی کتابیں جو ہیں وہ پڑھتا ہے، کھیل کود میں بہت کم دل لگاتا ہے، کتابوں میں زیادہ اس کا دل لگا ہوا ہے، پڑھتا رہا، اور جب سالانہ امتحان کا وقت آیا تو وہ امتحان صحیح طور سے نہیں دے سکا، جس کے نتیجے میں فیل ہو گیا۔ اب اس کی زندگی بھر کی محنت کا کوئی اچھا نتیجہ نکلا نہیں نکلا۔ ایک دوسرا ہے، وہ کھیلتا بھی ہے، کچھ پڑھ بھی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، لیکن امتحان کے وقت اس نے، یعنی امتحان سے قریب جا کے پہلے کچھ ایسی تیاری کر لی کہ رزلٹ میں وہ پاس ہو گیا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ رزلٹ کیا ہے، اور رزلٹ کے لیے اسکول کے امتحان کا تو یہ ہے کہ سال کا وقت مقرر ہے کہ وہ امتحان کب ہونے والا ہے، جبکہ ہمارے اس آخرت کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں کہ ہم کس وقت اچھا عمل کریں تو اس پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، تو اللہ کے یہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کس وقت موت آ جانی ہے۔ یہ تو ایک گاڑی ہے، یہ انسانی زندگی ایک ٹرین کی طرح ہے، ملک کے شمال سے ٹرین شروع ہوتی ہے اور جنوب تک جا کے پہنچتی ہے، کوئی 10 کلومیٹر کے اسٹیشن پہ اتر رہا ہے، کوئی 50 کے اتر رہا ہے، کوئی 100 کے اتر رہا ہے، کوئی ہمارے 1000 کلومیٹر 1500 کلومیٹر والے آخری اسٹیشن، جیسے ہمارے پاکستان میں کراچی ہے، آخری اسٹیشن ہے، وہاں جا کر سب کو اتر ہی جانا ہے، اب ٹرین میں کوئی نہیں رہے گا۔ اسی طرح کوئی بچپن میں فوت ہو رہا ہے، کوئی بڑا ہو کے لڑکپن میں فوت ہو رہا ہے، کوئی جوانی میں فوت ہو رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں، جائیں گے سب۔ اس ٹرین میں، اس دنیا میں کسی کو قرار نہیں ہے، یہاں کسی کا بھی
کوئی اینٹ نہیں لگا کے آیا ہوا کہ میں بس یہاں رہوں. ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارا اختتام اچھا ہو، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں، ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا جو ہمارا رزلٹ ہے، ہمارا اینڈ ہے، وہ اچھا ہو جائے. اور اس کے لیے بعض امور ہیں. مثال کے طور پر حسن خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ایمان کے بارے میں نے پہلے بات کی ہے، یہ بڑا ایک لمبا مستقل موضوع ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے، ایمان کے 6 ہی ارکان ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا کیا ہے، ماننے سے مطلوب کیا ہے، یہ نہیں جانتے. لہذا ایسا نہیں ہوگا. اگر ایمان صحیح ہے، دل میں جاگزی ہو چکا ہے، جگہ پکڑ چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے اگر کوئی صحیح ایمان و عقیدے کا مالک آدمی ہے تو صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ نے اس بندے کو جہنم پر حرام کر رکھا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس سے اس کی مراد اللہ کی رضا ہو، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کسی کا دنیاوی خوف نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے دل و جان سے، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرے. ہم لا الہ پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ نہیں پورے کرتے. ہمارے ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے، زبانی لا الہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے معنوں پر، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا وہ بہت مشکل ہے. ایمان و عقیدہ صحیح ہو، پہلی بات. نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، جو بھی نیک عمل وہ سمجھتا ہے اس کے بس میں ہے وہ کر گزرے. سلف صالحین امت میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر عمل کے اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے کہ اگر انہیں کہا جائے، آج بھی وہ اس معیار پر ہیں، اس اعلیٰ معیار پر ہیں کہ اگر انہیں کہا جائے کہ کل شام تمہاری موت آنے والی ہے تو ان کے عمل میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. گویا کہ وہ ہر روز اپنی زندگی کو اپنی زندگی کے دن کی، آج کے دن کو آخری دن سمجھتے. اور یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے نا کہ یہ کرو، یہ ہمیں سب کو یہ کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں موجود ہے، معروف ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہے، ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہے. اجنبی کہیں ڈیرا تو نہیں لگاتا، مسافر کہیں ڈیرا تو نہیں لگاتا. مسافر تھوڑا سا سامان لیا ہوا ہے، گزرتے ہوئے جا رہا ہے، کہیں درخت کا سایہ آ گیا، آرام کیا، پھر چل دیا. یا مسافر یا اجنبی، اس طرح زندگی گزارو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شام آئے تو سمجھو کہ یہ میری زندگی کی آخری شام ہے، اور جو صبح ہو تو سمجھو کہ میری زندگی کی آخری صبح ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ معنی خوب اچھی طرح جما لیں، اس کو خوب یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو ہم روزانہ اچھا عمل کریں گے، برے کاموں سے یقیناً ہم بچیں، تو یقیناً خاتمہ بالخیر ہوگا. اور ایک چیز ہے ذکر الہی، اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جتنا بھی ہو سکے ذکر الہی میں مشغول رہیں. گھبرائیں نہیں، ذکر الہی میں مشغول رہ کے، نیک اعمال میں مشغول رہتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ شاید مجھے میری اپنے دل میں رکھنا نہیں چاہیے، اور ڈال تو ہم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر موت ہماری آ جائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے. اس کے لیے ایمان، عقیدہ، عمل صالح اور ذکر الہی کی کثرت. ایک آدمی ذکر الہی کرتا رہتا ہے، لا الہ الا اللہ کثرت پڑھتا رہتا ہے، تو یقیناً اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، کیونکہ
اگر اس نے مرتے وقت بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سمجھے کہ وہ کامیاب ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک جو ہے وہ بڑا معروف ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلام، جس کی زبان سے نکلے ہوئے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو گئے تو جنت میں داخل. اور اگر ہم ذکر کے قریب ہی نہ آئیں، بڑی مشکل سے کچھ فرائض ہی پورے کریں، وہ بات تو بہت بڑی ہے وہ بھی، لیکن ایک ذریعہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا اور دنیا سے آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر. آپ کا سے کوئی یہ بھی نہ گھبرا جائے کہ کہیں میں ہمارا خاتمہ بالخیر، میں کہتا ہوں میرا خاتمہ بالخیر ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح جیسے فکر آخرت ہے، عقیدہ و عمل ہے، تو ہمیں اسی طرح باقی امور جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. ہم سب گناہ گار ہیں. کوئی آدمی کہے کہ میں معصوم ہوں، کوئی ایسا ہے نہیں. صرف اللہ رب العزت کی ذات معصوم ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو معصوم رکھا. گناہوں سے انبیاء کو اللہ رب العزت نے معصوم رکھا. باقی کوئی کہے، ہماری ایک پارٹی ہے وہ کہتے ہیں ائمہ معصومین. کوئی معصوم نہیں انبیاء کے سوا. اللہ رب العزت نے کسی کو معصوم نہیں کہا. صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، اب غلطیاں گنانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. صحابہ کرام کا مقدس ترین معاشرہ تھا، وہ مقدس ترین دور تھا. اس کے باوجود زنا کے واقعات پیش آئے، چوری کے واقعات پیش آئے، تہمت لگانے کے واقعات پیش آئے جن پہ حد ہے، یعنی بڑی سخت سزائیں. معصوم اللہ رب العزت نے انبیاء کے سوا کسی کو نہیں بنایا. گناہ سب کرتے ہیں، سب گناہ کرتے ہیں، لہذا موقع بموقع توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا؟ آپ سے بڑا باعمل، آپ سے بڑا پارسا، آپ سے بڑا پاک باز دنیا میں کوئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ آپ کو توبہ کرتے تھے. اور نبی علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح توبہ کرتا ہوں. توبہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے بھی ہماری جو زندگی ہے اس کے خاتمے کے احسن ہونے کی انشاءاللہ امید ہے. اور یہ جو حسن خاتمہ ہے اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں. مثلا آخر میں زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا تو سمجھیں کہ یہ حسن خاتمہ ہے، بہت اچھی بات ہوگی. اسی طرح اگر کسی کو مرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیفیں تو نہیں ہوئی لیکن پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا بھی حسن خاتمہ ہے انشاءاللہ. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جمعرات اور جمعہ کو وفات پاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی اس کی موت کی سختیاں اور اس کا حساب جو ہے وہ سستا ہلکا کر دیتا ہے. شہادت کی موت پا جائے، اور شہادت کی کوئی ایک اقسام نہیں، شہادت کی بہت ساری قسمیں. ان ساری تفصیل میں جا کر ہم اپنے موضوع سے نکل نہ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک دوسرا حصہ بھی ہے، اور وہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپ کے سوالات اور جوابات. اور اس سلسلہ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ آدمی کو تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کا تقوی دل میں رکھنا چاہیے. جو کام کرنے لگیں دیکھیں کہیں یہ تقوی کے خلاف تو نہیں، کہیں اسلام کے خلاف تو نہیں، کہیں یہ شریعت کے خلاف تو نہیں. اگر یہ رویہ ہم نے اپنا لیا تو سمجھیں کہ انشاءاللہ خیر. اور تقوی کیا ہے اس کے بارے میں مختصر میں ذکر کر کے بات کو چھوڑ دیتا ہوں. تقوی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزرے ہو؟ سائل نے کہا ہاں کئی مرتبہ. کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کر درمیان میں سے نکل جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی تقوی ہے. یہ دنیا
گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے ساری دنیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نکلتے چلے جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہم سے باز آ جانا، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے حسب توفیق ان کو سر انجام دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی تقویٰ کی بڑی جامع تعریف یا تعارف کروایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یا التقویٰ ہے یا الخوف من الجلیل، اللہ رب العزت کا خوف، دل کے اندر اللہ کا خوف، والعمل بما فی التنزیل، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت رسول پر عمل ہو، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرے، یہ نہ ہو کہ سارا دن رات مارا پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرے، جو ملے الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حتیٰ کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھیں، 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ ہے القناع بالقلیل۔ اور چوتھا الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف، والعمل بما فی التنزیل، قرآن و سنت پر عمل، القناع بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرنا، اور چوتھا ہے والاستعداد لیوم الرحیل، اپنے اس دنیا سے سفر کے دن کے لیے تیاری کرنا۔ یعنی آدمی تیار ہو، کسی بھی دن کب موت آ جائے گی وہ اس کے لیے تیار رہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اعمال جو ہیں یہ سارے کے سارے سر انجام دیتا رہے۔ آج کے دور میں جو بکثرت موتیں واقع ہو رہی ہیں اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تیار رہیں بس۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر ہوں، رہیں تو ایمان پر رہیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ۔